الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين وعلى من تابعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رفیقان ملت و عزیزان گرامی، تاخیر اس وجہ سے کی گئی کہ حضور قبلہ عالم تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان القادری حفظہ اللہ تعالی کا درس بخاری انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن چل رہا تھا، تو اس وجہ سے تاخیر کی گئی. حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں. علماء حرمین نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جب بر صغیر سے کوئی حرمین شریفین آتا ہے تو یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ شخص اہل السنتی والجماعہ سے ہے یا نہیں، ہم لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کے سامنے لیتے ہیں، پھر ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ان کا چہرہ خوش نظر آئے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے ہیں، اور اگر اس کے چہرے پہ ناخوشگوار یا ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اپنا آدمی نہیں ہے. یہ اس وقت علماء حرمین طیبین نے ارشاد فرمایا تھا. اب اس زمانے میں یہی حال ہمارے تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان قادری علیہ حفظہ اللہ تعالی کا ہے کہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے بہت ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کا جو اصلی مشن تھا، رد وہابیہ، رد شیعہ، رد فرق باطلہ، اس کے خلاف ہے، پھر بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے پہچان نہیں ہو پاتی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان قادری حفظہ اللہ تعالی کا نام لینا چاہیے، پھر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر خوشی کا اظہار ہو تو سمجھ لو وہ اپنا آدمی ہے، اور اگر ناپسندیدگی کا اظہار ہو تو سمجھ لو وہ اپنا نہیں ہے. یہ حضور تاج الشریعہ ہیں جن کے درس کو سننے کے لیے ہر روز پوری دنیا سے لوگ آن لائن حاضر ہوتے ہیں اور حضرت سے درس سنتے ہیں. اور ہر ہفتے اتوار کے دن سوال جواب کی محفل بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ہزاروں لوگ حاضر ہو کر سنتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی کسی طرح بندوبست کر کے آن لائن حاضر ہو جائیں اور حضرت سے استفادہ کریں. اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پہ کچھ گفتگو ہو، ایک مرتبہ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عشق و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد المہدی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. انگریزی زبان میں نکاح اور حقوق کے تعلق سے جو تقریر ہوئی تھی، تو آپ لوگوں نے گزارش کی کہ اسی کو انگریزی سے اردو کیا جائے اور اردو زبان میں اس کے تعلق سے سنا جائے.
کوشش کروں گا کہ وہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے اردو میں عرض کروں. کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی، انہیں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بات واضح ہے کہ بقائے انسان اور نسل انسان کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ذریعہ ہم مسلمانوں کو دیا ہے وہ نکاح ہے، کہ عقد نکاح کیا جائے تو مرد اور عورت کے درمیان وطی کی اجازت ہو جاتی ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مبروک ہوتا ہے. اور عقد نکاح کے بغیر اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ وطی کرے تو اسے زنا کہا جاتا ہے، جو کہ حرام ہے اور جانوروں کا طریقہ ہے. عقد نکاح کے تعلق سے میں نے یہ بتایا تھا کہ عقد نکاح میں اصل ایجاب و قبول ہے. ایک طرف سے ایجاب ہو اور ایک طرف سے قبول ہو، اور مہر یا تو مؤجل ہو یا معجل ہو یا مطلق ہو، اور دو گواہ بھی موجود ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. ایجاب اور قبول کیا ہے اس کے تعلق سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک طرف سے کوئی یا تو مرد یا عورت کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور مرد نے جواب دیا کہ میں نے قبول کیا، اگر وہاں دو مسلمان گواہ موجود ہیں تو وہ نکاح ہو گیا. بس اتنے ہی سے. تو آپ سمجھے کہ جتنا انتظام کیا جاتا ہے وہ سب ضروری نہیں ہے. اس میں سے کچھ باتیں سنت ہے اور کچھ باتیں بہتر ہے، مستحب ہے، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو عقد نکاح میں یا تو مرد یا عورت دونوں میں سے ایک ایجاب کرے اور دوسرا قبول کرے تو عقد نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے گا. اب ایجاب مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی. رسماً یہاں مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس یا تو اس کے نانا یا دادا یا کوئی جا کے اس سے اجازت لیتا ہے، اور وہ اجازت لے کے آتا ہے، اور جو حضرت نکاح پڑھانے والے ہیں وہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ عورت کی طرف سے میں اجازت لے کر آیا ہوں، آپ اس کا نکاح پڑھا سکتے ہیں. یہ غلط ہے. جو شخص نکاح پڑھائے گا وہی وکیل بنے گا. جو عالم دین یا جو امام صاحب یا جو مفتی صاحب کو آپ نے نکاح پڑھانے کے لیے متعین کیا وہی عورت کے وکیل بنیں گے، اور وہی عورت کے پاس جا کے اجازت لیں گے اور پھر آ کے نکاح پڑھائیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے کوئی وکیل بن کے آیا تو عورت نے انہیں اجازت دے دی، تو اب وہ عورت کے ریپریزنٹیٹیو وکیل بن گئے. اب اگر کوئی اور اجازت لے کے آیا اور اس نے امام صاحب کو اجازت دے دی تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن نکاح فضولی ہوگا. یعنی اگر عورت انکار کر دے تو وہ نکاح بیکار ہو جائے گا. ہاں اگر اس شخص نے عورت کے نانا یا جو بھی اجازت لینے جائے، اگر انہوں نے عورت سے ایسی اجازت لی کہ مجھے اجازت دے کہ میں کسی اور کو وکیل بناؤں تب وہ ہو سکتا ہے. مگر ہونا یہ چاہیے کہ امام صاحب یا مفتی صاحب یا عالم دین جو بھی نکاح پڑھانے والے ہیں وہ خود عورت کے پاس جائے اور اجازت لے. وکالت کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے.
وکالت کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب جب وکیل بن گئے تو عالم دین آئیں گے اور لڑکے کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں کہیں گے کہ میں بحیثیت وکیل فلانا بنت فلاں بن فلاں، میں اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نکاح کے طور پر دیتا ہوں، یا میں نے اس کا نکاح تجھ سے کیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ پہلی ہی مرتبہ جب ایجاب اور قبول پایا گیا تو نکاح ہو گیا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ جو کیا جاتا ہے وہ نکاح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، پہلی ہی مرتبہ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کچھ نوجوان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نکاح میں 3 مرتبہ قبول کیا بلوایا جاتا ہے، اس لیے نکاح توڑنے کے لیے بھی 3 مرتبہ طلاق بولنی پڑتی ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو نکاح اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب نکاح کن لوگوں کو کرنا چاہیے؟ تو رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کو تاکید کی، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ کیا مطلب ہوا کہ اے نوجوانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے خطاب فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، باءہ کی استطاعت یعنی اس کے پاس رزق اور روزی کا بندوبست بھی اتنا ہو اور مردانی قوت بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فَلْيَتَزَوَّجْ حکم رسول ہے کہ وہ نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ کیونکہ یہ مرد مومن کی نگاہ کو نیچی کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور آدمی کے مقام کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ نوجوان لوگ چونکہ ان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ نکاح نہ کرے تو وہ گناہ کی طرف جاتے ہیں، اور بہت سے گناہ اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ میں جو میں نے دیکھا ہے، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اپنے تجربے کا مطلب ہے میں نے جو نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو بچے نکاح ابھی تک نہیں کیے ہیں وہ رات بھر باہر گھومتے ہیں اور کلبوں میں جاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں معاذ اللہ مسلمان، اور کتنے ایسے ہیں جو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اور فواحش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن جو نوجوان لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ رات کے 9 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، وہ گھر آ جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ واقعی حق ہے کہ اپنے بچے جو نوجوان ہو گئے ان کی آپ شادی کر لیں تو وہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رسالے میں، جس میں آپ نے اولاد کے حقوق بیان فرمائے کہ بچوں کے حقوق کیا ہے والدین پر، اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حق رکھا ہے کہ اولاد، اور یہ حدیثوں سے آپ نے استخراج کیا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کے لیے یہ حق ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح ایک نیک اور صالحہ عورت کے ساتھ کر لے، اور اس میں حسب، نسب، جمال کا بھی اعتبار رکھے اور خاص طور پہ دین کا اعتبار کرے۔ تو جن بچوں جو بچے نوجوان ہو گئے اور ان کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ حرمت کی طرف جا رہے ہیں، تو سوچئے وبال کس پہ ہوگا۔ تو اس لیے ماں باپ ہونے کے ناطے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد جب جوان ہو جائے تو انہیں نکاح سے روکنا نہیں چاہیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا
ومن لم یستطع، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جو جوان ہو گیا نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو نگاہ کو نیچی کرنے اور اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن لم یستطع، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنا رزق اور روزی کا بندوبست نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، یہ ارشاد فرمایا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے کاسر شہوت ہے، یعنی شہوت کو کاٹنے والا، شہوت کو ختم کرنے والا۔ جب آدمی روزہ رکھے گا تو شہوت اس کو کم ہوگی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک نسخہ ہم لوگوں کو بتا دیا کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہو لیکن نکاح کے لیے تیار ہو، یعنی انہیں شہوت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے سے انسان کا پیٹ خالی رہتا ہے۔ جب پیٹ خالی رہتا ہے تو اسے شہوت کم ہوتی ہے، اور شہوت کم ہوگی تو وہ گناہ کی طرف کم جائے گا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کھانا کھائے اس کے تعلق سے اسے چاہیے کہ اپنے پیٹ کے صرف 1/3 حصے کو کھانے سے بھرے، صرف 1/3 حصے، اور 1/3 حصے کو پانی سے بھرے، اور جو تیسرا تہائی حصہ ہے اسے سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دے۔ اگر آدمی اس طرح کرے گا تو ڈاکٹر لوگ، علم طب کے ماہر، وہ آپ کو بتائیں گے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ اگر انسان یہ کرے گا تو بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم کھاؤ، کیونکہ اکثر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرے گا تو وہ بہت گناہوں سے بھی بچے گا، اور اسی طرح وہ چست بھی رہے گا، صحت مند بھی رہے گا، اور بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ حال یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیٹ بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے، وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے، تو ہم کھاتے ہی جاتے ہیں اور اس کو ایکسپانڈ کرتے جاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی اور کھاتے ہی جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو بچائے۔ اب اس سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نوجوان جو بہت گناہوں میں ملوث ہیں، تو ایک طریقہ انہیں گناہوں سے دور کرنے کا یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب نکاح کرتے وقت کیسی عورت کو تلاشنا چاہیے، اور اسی طرح مرد بھی کیسا تلاشنا چاہیے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ ان میں ایک ہے حسب، ایک ہے نسب، ایک ہے جمال، اور ایک ہے دین کی وجہ سے۔ تو حسب کا کیا معنی ہوا؟ حسب کا معنی ہوا اس کے خاندان کا جاہ و جلال، مرتبہ۔ کہتے ہیں نا یہ کس ذات کا ہے، تو اونچی ذات کا ہے تو اس کا حسب اچھا مانا جاتا ہے۔ تو کس حسب کا ہے، کتنے مالدار ہے، یہ سب اس میں آ گیا۔ نسب، نسب یعنی خونی سلسلہ، کہ اس کا نسب کیا ہے، مسلمان تو ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے، مسلک اعلی حضرت کا ہے کہ نہیں، یہ باتیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی فرمایا، جمال، خوبصورتی،
کہ عورت خوبصورت ہے کہ نہیں، یا پھر مرد میں بھی عورتیں آج کل دیکھتی ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں، مرد ہنسم ہے کہ نہیں، تو عورت کو خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے اور دیکھنا چاہیے، تاکہ مرد کو عورت کی طرف لگاؤ بھی ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سب سے زیادہ اہم ہے دین، اس میں دین کتنا ہے، پابند شرع ہے کہ نہیں، ضروریات کا علم ہے کہ نہیں، یہ چیزیں زیادہ ضروری ہے۔ اور جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یا کوئی لڑکا اپنے لیے کوئی لڑکی تلاشے یا کوئی عورت اپنے لیے کوئی مرد تلاشے یا اس کے والدین تلاشے، تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے دین کو دیکھے کہ اس میں دین کتنا ہے، کہ اگر دین ہوگا تو وہ آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو اچھی طرح رکھے گا، اور اگر دین نہیں ہے تو کوئی شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور جب کوئی پابندی نہیں ہے تو جانوروں کا سلوک کے علاوہ اور کیا بھروسہ ہو سکتا ہے۔ جب دین ہوگا تو اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوگے، اور جب رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوگے تو سمجھ لو کہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، اسے بہت اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ رشتے تلاشے جائے تو ان میں دین دیکھا جائے کہ دین اچھا ہے یا نہیں، یہ نہایت ضروری ہے۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد مرد اور عورت کے درمیان کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے ہر وہ شخص جو نکاح کر لے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اب میں نے شادی کر لی ہے تو اس عورت کے کیا حقوق مجھ پر ہے اور میرے لیے کیا حقوق اس پر ہے، یہ مسائل کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ ان میں ایک اہم حق جو مرد کو ہے وہ حق جماع ہے، کہ مرد جب نکاح کرتا ہے تو عقد نکاح جو پایا جاتا ہے اس میں ملک بدعہ اس مرد کو حاصل ہوتا ہے، یعنی حق جماع اس مرد کو حاصل ہوتا ہے، اور جو عورت قبول کرتی ہے یا ایجاب کرتی ہے تو اس میں اس کو تسلیم کرتی ہے، لہذا اب اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو جب کسی عورت کا شوہر عورت سے جماع کرنے آئے یا اس کے پاس آئے تو عورت کو یہ حق نہیں کہ اب اسے منع کرے۔ ہاں، اگر وہ منع کرے بلا کسی وجہ شرعی کے تو حدیث شریف کے مطابق اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اس عورت پر۔ رات کے وقت اگر مرد اپنی بیوی کے پاس آئے اور وہ عورت اسے اپنے آپ کو شوہر سے روکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت نے پوری رات یا وہ عورت پوری رات اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں گزارتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کی لعنت، اللہ اکبر، اللہ کی لعنت سے، اللہ اکبر، اللہ کی لعنت سے بچنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، لہذا اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر عورت کو کوئی بیماری ہے تو عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، کہ اگر عورت جانتی ہے اپنے تجربے سے یا کسی باشرع طبیب نے اسے بتایا کہ جماع کرنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا یا شفا میں دیری ہوگی تو وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ اور اگر عورت حائضہ ہے تب تو اس کو روکنا فرض ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق الحیضہ، کہ جو عورت حائضہ ہے اس سے بچے، یعنی اس سے جماع نہ کرے۔ تو عورت جب حائضہ ہے ان دنوں میں مرد اپنی عورت سے جماع نہیں کر سکتا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حرام رکھا ہے۔ اس سے ہم سب لوگوں کو بچنا ہے۔ اس کے ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبر کی بھی حرمت فرمائی کہ عورت کے پیچھے کے مقام سے بھی مرد کو داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک جانوروں کا فعل ہے اور یہ ایک نجس جگہ ہے، ایک گندگی کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ لہذا اس کو بھی آپ لوگوں کو جاننا ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، کہ اس طرح کا ظلم نہ کیا جائے۔ یہ سخت حرام ہے اور قرآن شریف میں اس کی حرمت ملتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں تو صراحتاً اس کی حرمت ملتی ہے۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت کے آگے کے حصے میں چاہے آگے سے یا پیچھے سے داخل ہو، یہ جائز ہے۔ یعنی کسی بھی طرح سے مرد اپنی عورت کے ساتھ جماع کرے بشرطے کہ آگے کے حصے میں داخل ہو، یہ جائز ہے۔ اس کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور جیسے میں نے اس مرتبہ بتایا تھا کہ ان مسائل کو بیان کرنے میں اور ان مسائل کو پوچھنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لا یستحی عن الحق، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے۔ تو حق بات ہمیں سیکھنی چاہیے، خاص طور پہ وہ مسائل جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمیں دن بدن جن مسائل پہ عمل کرنا رہتا ہے ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو ہمیں علماء کرام سے استفادہ کرنا چاہیے، پوچھنے آنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ اب ایک اور مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرد اپنی عورت یا عورت اپنے مرد کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور چھو سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال۔ تو علماء کرام نے دیکھنے اور چھونے کی بھی اجازت رکھی ہے، لیکن ایک بات ضرور سمجھ لے کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسالے میں یا اپنے ایک فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جماع کرتے وقت شرمگاہ کی طرف نظر نہ کی جائے، کیونکہ خوف ہے کہ بچہ اندھا پیدا ہوگا۔ تو سوچے کتنا سخت ہے کہ آدمی جب جماع کرے یا عورت جب جماع کرے تو اس وقت شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اور یہ بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو کپڑے سے ڈھانپ لے، ورنہ یہ خوف ہے کہ بچہ بے شرم پیدا ہوگا۔ یہ مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے علماء کرام نکاح کے وقت، نکاح سے پہلے 15-20 منٹ 25 منٹ نکاح کے تعلق سے ضروری مسائل، نکاح کے ضروری مسائل پہ کچھ بیان فرماتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کا نکاح ہونے والا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تقریر اسی وقت ختم ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں، یعنی جب دولہا آتا ہے تبھی تقریر ختم ہوتی ہے، حالانکہ وہ تقریر کی جاتی ہے اسی دولہے کے لیے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ تاکید کریں دولہے کو کہ وہ آئے اور تقریر کو سنے، کیونکہ اسی کے لیے خاص طور پہ وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ صحابہ کرام میں وہ بھی تھے جنہوں نے کبھی بھی اپنے اعلی تناسل یا اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کی۔ تو یہ بھی تقویٰ ہے کہ شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، لیکن اجازت ہے اس کی۔ اور چھونے کے بارے میں جہاں تک حکم ہے تو کچھ احادیث میں صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا یہ مسئلہ، اور کچھ حضرات نے دوسرے صحابہ کرام سے بھی پوچھا، اور کئی روایتیں ہیں اس تعلق سے۔
کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تہبند پہنتے تھے، اور اب تو سلا ہوا تہبند ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت وہ سلا ہوا نہیں رہتا تھا۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا ہاتھ شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں تو یہ ہے کہ لا ابالی، مجھے پرواہ نہیں کہ میں میرے ناک کو چھوں یا اپنی شرمگاہ کو، یعنی جس طرح تمہارا ناک جسم کا ایک حصہ ہے اور وہ پاک ہے، اسی طرح شرمگاہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، اور بشرطے کہ آپ نے صحیح طور پہ استنجا کیا ہو اور کوئی نجاست نہ لگی ہو تو وہ بھی پاک ہے۔ اور بعض صحابہ کرام نے تو یہ فرمایا کہ اگر تو اسے نجس سمجھتا ہے فقطعہ، تو اسے کاٹ کر پھینک دے، کہ نجس ہمیشہ تمہارے ساتھ میں پھرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو جب ناپاک نہیں ہے تو اس کو چھونے کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، لیکن ایک تقوی والا شخص وہ ہے جو اس سے بچتا ہے کہ جو ہاتھ اور جو آنکھیں قرآن شریف کو دیکھے، قرآن شریف کو چھوئے، تو اس سے ایسی چیزوں کو نہیں چھونا چاہیے۔ ہاں، جب نجاست کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے اگر ضروری ہے تو بالکل چھونا چاہیے۔ اگر کسی کا تقوی یہ ہے کہ نجاست کو چھونے کے بغیر نکال نہیں پا رہا ہے، پھر بھی وہ نہیں چھو رہا ہے، تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے کہ وہ اس نجاست کو نہ نکالے، کیونکہ نجاست کو دور کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو درود شریف یاد ہو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عورت کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے ہمیں بتایا کہ عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے بنایا گیا۔ تو اس سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ عورت ایک مرد کا حصہ ہے، اور یہ ہڈیاں دل کی حفاظت کرتے ہیں، ہے نا، اسی ہڈی سے بنایا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عورت مرد کے دل کے لیے اطمینان ہوتی ہے، اور قرآن شریف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لتسکن، تاکہ سکون حاصل کرے، لتسکن الیہا، تاکہ مرد جو ہے وہ عورت کے ذریعے اپنے دل میں اطمینان حاصل کرے، اور اسی طرح عورت مرد کے ذریعے اپنے دل میں اطمینان حاصل کرے۔ اب حق جماع کے تعلق سے جو میں نے کہا، تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کو بھی حق ہے کہ مرد اس سے جماع کرے۔ یہ نہ ہو کہ عورت اپنے مرد کو جماع سے روکتا رہے تو مرد اپنی خواہش کو پوری کرنے کہیں اور چلا جائے، اور اسی طرح عورت کی خواہش اگر مرد پوری نہ کرے تو کہیں یہ نہ ہو کہ عورت بھی کہیں اور اپنی خواہش کو پوری کرنے جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں کچھ عورتوں کا حال دیکھا کہ مرد کہیں اور ملک میں کام کرنے چلے گئے، عورت اکیلی رہ گئی اور کتنی پریشان ہے، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھ پا رہی ہے، کیسے رکھ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ سب دیکھا تو آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ عورت اپنے مرد کے بغیر کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ تو آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا شرما گئی، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ مرد اپنی عورت سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ 4 مہینے سے زیادہ مرد اپنی عورت سے دور نہیں رہ سکتا۔ تو اگر بیرون ملک کہیں اور ملک میں چلے جائے تو 4 مہینے گزر جانے سے پہلے اپنی عورت کے پاس جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد الگ ہو گئے اور الگ رہتے ہیں، بیوی الگ رہتی ہے اور وہ بیوی کو دیکھنے تک نہیں آتا، نکاح کر چکا ہے، تو یہ سب حرام ہے کہ اس کے رزق اور روزی کا بندوبست یہ سب شوہر پر ہے۔ یہ عورت کا حق ہے کہ اسے کھانا
پینا، کپڑا، لباس وغیرہ عورت کا حق ہے، اگر مرد اسے ادا نہیں کرتا تو وہ حرام میں وقت گزارتا ہے۔ یہ ظلم ہے عورت پہ کہ مرد عورت کو رزق اور روزی کا بندوبست نہ دے اور اس سے الگ ہو جائے اور اسے چھوڑ دے، اس طرح طلاق بھی نہ دے اور اس کے حقوق کو بھی نہ ادا کرے۔ یہ ناجائز و حرام ہے اور یہ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اس سے بچائے۔ اور اگر آپ کی قوم میں ایسے لوگ ہیں تو زبردستی ان لوگوں کو یا تو حق ادا کروائے اس کو سمجھا کر، اور اگر حق نہ ادا کرے تو طلاق دلوائے، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ اور جب عورت مطلقہ ہو جائے، یعنی عورت کو جب طلاق مل جائے، تو یہ بھی ایک ظلم ہے کہ لوگ اس کا دوسری شادی کرنے کو برا سمجھیں۔ جب عورت مطلقہ ہو جائے، جب اس کے پاس کوئی شوہر نہ رہے، اب وہ آزاد ہے نکاح کرنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی سے پاکیزگی کی حالت میں ملنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اور نکاح کرے اور نکاح کی حالت میں وفات پائے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں پاک و صاف حاضر ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے حقوق بہت ہیں، اور ان میں یہ بھی ہے کہ مرد عورت کے لیے لباس ہوتا ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں فرمایا ہے۔ جس طرح لباس ہمیں ٹھنڈی میں گرمی پہنچاتا ہے، ٹھنڈی سے بچاتا ہے، اور گرمی میں سورج کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، اس طرح ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے اور ہمارے جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دل کے اطمینان بنے اور ایک دوسرے کے عیوب عیبوں کو چھپائے، اور جو باتیں کمرے میں بند کمرے میں رات کے وقت ہو انہیں اوروں پہ ظاہر نہ کرے۔ یہ ایک دوسرے کا حق ہے ایک دوسرے پر۔ اور عورتیں چونکہ بہت نرم ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے جانا کون سی ہڈی سے انہیں بنایا گیا، تو چونکہ یہ ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، سلائٹلی بینٹ، اب اس کو سیدھی کرنے جائیں گے تو ہڈی ہے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو عورتوں کے ساتھ برتاؤ جو کیا جائے وہ نرمی سے کیا جائے، یہ نہ سمجھے کہ میں اسے سدھار لوں گا، وہ ایک دم صحیح ہو جائے گی، یہ نہیں، بلکہ نرمی سے کام لینا چاہیے، کبھی صبر بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طلاق کا حق دیا ہے وہ صرف مردوں کو دیا ہے، کہ طلاق کا حق مرد کو ہے، چونکہ مرد میں صبر بھی زیادہ پایا جاتا ہے کچھ معاملات میں، ورنہ عورتوں کو اور معاملات میں زیادہ صبر حاصل ہوتا ہے۔ اور مردوں میں چونکہ حیض وغیرہ کا دخل نہیں ہوتا، جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو اس کی عقل پہ بہت اثر پڑتا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو عقل پہ بھی اثر ہوتا ہے، انہیں درد بھی بہت ہوتا ہے، غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے، اور ان کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت مرد کو چاہیے خاص طور پہ صبر کرے، غصے ہو جائے تو صبر کرے، ہوشیاری سے کام لے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ صبر کرے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مرتبے کو سمجھے، کہ مرد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کب موت آ جائے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آ جائے، تو اس لیے عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مرد کو خوش رکھے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو اس بات میں جلدی کرے کہ اسے راضی پھر سے کر لیا جائے، معافی تلافی، اس سے اچھی باتیں کر کے اس سے معافی مانگ لے، اسے پھر سے خوش کر لے۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ کسی انسان کے لیے سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا اونچا مرتبہ ہے شوہر کا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ کو جائز نہیں رکھا. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کوشش کرے، صبر کرے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور مرد کو لان تان نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں کیونکہ اپنے شوہر کو لان تان بہت کرتی ہے. اب جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو مرد سمجھتا ہے مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اور ساتھ میں رہتے ہیں تو بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، بہت جھگڑا لڑائی یہ ہوتا ہے، اگرچہ سب میں نہیں ہوتا، اکثر یہ ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہم ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تو فطرت انسانی ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے اور صلح کرا لینی چاہیے. یہ باتیں باہر تک نہیں پہنچنی چاہیے. اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے معاملہ اور باہر بھی پہنچ جائے اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب تو صلح ہونی ہی نہیں ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ حکم دیا کہ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، کہ مرد اپنی طرف سے ایک شخص کو لائے اور عورت اپنی طرف سے ایک شخص کو لائے حکم کے طور پہ، فیصلہ کرنے والے. وہ سب ساتھ میں بیٹھے اور اچھی طرح گفتگو کرے اور کوشش کرے کہ اس معاملے کو حل کرے اور پھر دونوں میں باہم صلح کر لیں. اگر یہ صلح ہو جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہ ہو پائے تو جب طلاق تک نوبت آ جائے تو یہ بھی سمجھ لے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے طلاق. تو طلاق اللہ کو ناپسند ہے لیکن جائز ہے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی طلاق بہتر بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی طلاق واجب بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی طلاق مکروہ بھی ہوتی ہے، ناپسند. طلاق کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ مسائل جانے جائیں. خاص طور پہ نوجوانوں کو جن کی نئی نئی شادی ہوئی، انہیں چاہیے کہ طلاق کے مسائل کو جانیں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ ایک بیماری پھیلی ہے کہ جب بھی طلاق دینی ہوتی ہے تو ہمیشہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں. تجھے 3 طلاق، یا تجھے طلاق طلاق طلاق، اس طرح طلاق 3 مرتبہ ایک ہی ساتھ میں دے دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ طلاق اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیک وقت ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ میں 3 طلاق دینے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ٹھٹھا کرنا ہے. قرآن مجید کے ساتھ کھیلنا ہے. اللہ نے جو طلاق کا حق تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ سخت ناپسند اور ناجائز ہے کہ آدمی اس طرح کرے. اور جب آدمی 3 مرتبہ ایک ساتھ میں طلاق دے دے، یا پھر متفرق طور پہ 3 مرتبہ طلاق جب دے دی جائے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او احسان فتسریح باحسان، کہ طلاق جب 2 مرتبہ دے دی جائے تو آدمی چاہے تو بھلائی کے ساتھ اس کو رکھے، یعنی واپس لے لے، رجعت کر لے، اور اگر وہ چاہے تو اس کا اختیار ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے.
اسے چھوڑ دے، یعنی تیسری طلاق دے دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اس کے لیے اب حلال نہیں ہوگی۔ جب 3 مرتبہ طلاق دے دی جائے تو اب اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں رہتی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ طلاق دے دو اور پھر واپس جب نکاح کرنا ہوگا تو کر لیں گے، یہ نہیں ہے۔ 3 مرتبہ جب طلاق دے دی تو اب قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے کہ اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو قرآن نے فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ جب تک وہ کسی اور سے شادی کر کے اس کے ساتھ وطی نہ کر لے، اس وقت تک اب اس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو سوچے، اپنی بیوی کو جو آدمی 3 مرتبہ طلاق دے دے، بھول سے غصے میں آ کر بعد میں افسوس کر رہا ہے کہ ارے کیوں طلاق دے دی، اس کے بغیر تو جینا حرام ہو گیا ہے، دوبھر ہو گیا ہے، اس کے بغیر تو جی نہیں سکتا، اس کی بہت یاد آتی ہے۔ یہ جب ہو جاتا ہے تو اب سوچے کتنی بڑی سزا ہے اس پہ کہ اب وہی اس کی بیوی سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کرنا چاہتی ہے کہ اب پھر سے ہمارا نکاح ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے سزا کے طور پر کہ کیوں تو نے 3 مرتبہ ایک ساتھ طلاق دے دی، کیوں اللہ کی کتاب سے کھیل کیا۔ اب اس عورت کو دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا، اس کے ساتھ وطی کرنی ہوگی، اور وطی کے بعد پھر اس سے طلاق لے کر عدت گزار کر پھر اس سے نکاح ہوگا۔ تو اس لیے سمجھ لو کہ اگر طلاق دینے تک نوبت آ جائے تو طلاق احسن، فقہائے کرام نے جو طلاق کی قسمیں بیان کی ہے اس میں طلاق احسن یعنی سب سے بہترین طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں، یعنی عورت جب حائضہ نہ ہو، جب اس کو خون نہ آتا ہو اور اس طہر میں اس نے اس سے وطی نہ کی ہو، اس وقت 1 مرتبہ طلاق کہے اس سے اور پھر اسے چھوڑے رکھے، بس۔ اب اگر عدت کے اندر وہ رجعت کر لے تو کر لے، واپس چاہے تو بلا لے، اور اگر 3 مرتبہ اگر پوری عدت گزر گئی، 3 حیض اس کے گزر گئے، تو اب وہ نکاح سے باہر ہو گئی، لیکن جب چاہے پھر سے نکاح ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہی مرتبہ طلاق کہنا ہے، 3 حیض گزر جانے کے بعد وہ آپ کے نکاح سے باہر، اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کرے تو نکاح سے باہر ایک ہی مرتبہ طلاق کہنے سے ہو جائے گی وہ۔ لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر آپ پھر سے چاہے کہ ہم دونوں پھر سے نکاح کریں، بہت یاد آتی ہے، اس کے بغیر جی نہیں پاتے، تو اب نکاح صرف کرنا ہے، 2 گواہ کو حاضر کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو کسی وکیل کو بھی رکھا جائے، کسی عالم دین کو نکاح پڑھانے کے لیے، 2 گواہوں کے سامنے پھر سے نکاح کر لیں۔ اور بہتر یہ ہے جب طلاق سب لوگوں میں عام ہو چکی تو بہتر یہ ہے کہ نکاح جو پھر سے ہو وہ بھی علل اعلان ہو، یعنی کچھ حضرات کو بلا لیں تاکہ لوگ جان جائے کہ پھر سے نکاح ہو گیا، ورنہ لوگ سوچیں گے کہ بغیر نکاح کے پھر سے ساتھ میں ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جن باتوں کا مجھ سے کہا گیا تھا وہ باتیں غالباً ذکر ہو چکی، کوئی بات رہ گئی ہے؟ کوئی بات تو نہیں رہ گئی ہے کوئی بات؟ اچھا، اب اگر نکاح کے تعلق سے کسی کو سوال ہو یا نکاح کے حقوق کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو مفتی احتشام صاحب قبلہ اور مفتی داؤد صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، آپ لوگ پوچھیں، حضرت جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال ہے جی، تو آپ نے کہا کہ ایک طلاق کے بعد 3 ماہ یعنی کہ جو 3 مہینے کے بعد عورت الگ ہو سکتی ہے، یعنی پورا طلاق ہو سکتا ہے۔ حضرت میرے کہنے کا ہے کہ
जबान से कीनी पड़ती है या फिर एक तलाक के बाद अगर 3 महीने पास हो जाए तो वो तीनों तलाक हो जाती है। तलाक़ अहसन ये है कि इंसान एक तलाक उस वक्त में दे जब औरत हैज से न हो, तोहर में हो, नमाज की हालत में, और उस तोहर में मर्द अपनी औरत से मिला भी न हो। ऐसे वक्त में तलाक देना बेहतर तरीका है। जब उस वक्त एक तलाक दे, 3 नहीं, एक तलाक दे, एक तलाक दे देने के बाद उस वक्त इद्दत गुजारना शुरू करेगी। अब अलग अलग लोगों की इद्दत अलग अलग है। हाइजा की इद्दत 3 हैज है, अगर हमल वाली होगी तो हमल जन्ने तक उसकी इद्दत है। जब तक वो इद्दत में है तब तक वो उसके निकाह में वापस ली जा सकती है। 3 हैज से वो इद्दत गुजारने वाली है तो 3 हैज आने तक शौहर को इख्तियार है कि वो कह दे मैंने तुझे अपने निकाह में वापस लिया। अगर 3 हैज गुजर गया, इद्दत की पूरी पीरियड ख़त्म हो गया, अब उसके निकाह से निकल गई। लेकिन फ़ायदा आपको ये मिलेगा, एक तलाक से जो औरत अलग हुई है, आपको दोबारा किसी मर्द से हलाला नहीं कराना पड़ेगा, महज निकाह पढ़वाना है आपको। और इद्दत के अंदर ही चाहते हैं तो उसे वापस ले सकते हैं बगैर निकाह के। एक तलाक देने वाले का ये फ़ायदा, ऐसे ही 2 तलाक देने वाले को भी ये फ़ायदा हासिल होता है कि 2 तलाक तक रजई होती, वापस ली जाने वाली। अगर 3 दे डाली, खा एक बारगी दे डाली या 3 महीने में 3 दी, लेकिन जब दे डाली 3 तो अब अगर वो लेना चाहता है तो महज निकाह से काफ़ी नहीं बल्कि उसे हलाला भी कराना पड़ेगा। और हलाले की सूरत हजरत ने बताई कि वो पहले इस तलाक की इद्दत गुजारे, ये इद्दत गुजर जाए, दूसरे मर्द से सही शादी करे कुफू में, फिर वो मर्द इससे एक मर्तबा कम से कम मिले। एक बार मिलना ज़रूरी है। मिलने के बाद फिर उसकी इद्दत गुजारे। तलाक देने के बाद जब गुजर जाए, अब चाहे तो पहला मर्द उसे अपने निकाह में वापस ले सके। लेकिन बेहतर तरीका यह है तलाक देने का, अगर देना ही हो, एक तलाक दे, तोहर में दे, जिसमें वती ना की हो। गुस्सा आपका ठंडा नहीं हुआ, दूसरा महीना आ गया, अब चाहो दूसरी दे दो, न देना चाहो वैसी छोड़ दो, एक ही तलाक से वो आपसे निकाह से निकल जाएगी। अगर आपको कभी ये समझ में आया कि मैंने गलत किया है तो उस गलती पे ज्यादा पछताना नहीं पड़ेगा कि वो औरत अब किसी मर्द के पास गए बगैर आपके पास वापस आ सकती। इसलिए इकट्ठे 3 तलाक देना ये बेहतर नहीं, निहायत पसंदीदा फिर। मजीद अगर जी अगर एक तलाक हो गई और 3 माह के बाद निकाह हुई, फिर बाकी 3 रही या 2 तलाक? सवाल अगर एक शख्स ने सवाल ये पूछा है, एक शख्स ने अपनी बीवी को 1 तलाक दे दी और वही 1 तलाक बाकी रही और वो 3 हैज इद्दत गुजार चुकी वो अपना, अब वो उसके निकाह से निकल चुकी, अब फिर दोबारा उससे शादी किया उसने, अब उस औरत को कितनी तलाक दे सकता है? एक औरत से शादी किया, शादी करने के बाद उसे तलाक दे दी, तलाक देने के बाद जब तक उसकी इद्दत गुजरी उस दरमियान वापस नहीं लिया, वो बिल्कुल निकाह से निकल गई 3 हैज गुजार करके वो, अब उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं निकाह में मियां बीवी। अब फिर दोबारा उसने निकाह किया, निकाह करने के बाद अब उसे कितनी तलाक तक दे सकता है? उसे सिर्फ अब 2 तलाक दे सकता है। एक औरत पर एक औरत 3 ही तलाक का महल है। इस मर्द ने 1 पहले ही दे डाली थी, अब अगर 2 और दे देगा तो वो तलाक मुगल्लज़ा हो जाएगी। वो औरत 2 ही तलाक से अब ऐसी हो जाएगी कि बगैर हलाले के उसके लिए हलाल नहीं हो पाएगी। अगर किसी शख्स ने पहले 2 तलाक दी थी, बाद में वो निकल गई निकाह से, फिर दोबारा उससे शादी करना चाहा, वो कर लिया शादी, अब महज उसे 1 तलाक का इख्तियार है। 1 भी दे डालेगा
ایک ہی سے اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلے گی، ایسے ہی نکلے گی، بغیر حلالے کے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں، جس عورت کو 3 طلاق دے ڈالا پھر وہ حلالہ کر کے دوبارہ کسی کے نکاح میں آئی تو اثر نو پھر 3 طلاق کا اسے اختیار ہوگا۔ کیا ایک طلاق دینے کے بعد عورت کو عدت گزرنا ہے؟ ایک طلاق دی ہے تو بھی کیا عورت عدت گزارے گی؟ کیا عدت گزارنے کے لیے 3 طلاق دینا ضروری ہے؟ ایک ہی طلاق دے دینے سے عدت گزارنی ضروری ہے اسے۔ جب سے طلاق دی اپنا بوریا بستر الگ، سپریٹ رہے گا سب چیز، تبھی سے وہ عدت کا ٹائم گزرنا شروع ہو گیا اس کا، سب چیز الگ تھلگ، جب تک اس کا شوہر یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا، تبھی سے اس کی عدت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز درمیان میں یہ یاد رکھنا چاہیے، طلاق رجعی دے کر کے یعنی 1 یا 2 طلاق دیا تو طلاق واپس لے سکتا ہے، طلاق نہیں، بیوی واپس لے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ محض یہ ہے زبان سے کہہ دے میں نے تجھے اپنی نکاح میں واپس لیا، بس، یا اسے اپنے گلے لگا لے، اسے بوسہ لے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے، یہ فعل اس بات کو ظاہر کر دے گا کہ اس نے نکاح میں واپس لے لیا۔ لیکن ایسے وقتوں میں جو مستحب طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ 2 متشرع آدمی کو بلاوے، 2 متشرع آدمی کو جو دیندار قسم کے ہوں ایسے لوگوں کو بلائے اور ان کو گواہ بنائے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی، اب میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، تم دونوں گواہ رہو۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گواہ بنایا نہیں، محض بیوی سے یوں ہی مل لیا، کچھ لفظ بھی نہیں بولا، بوسہ لے لیا، تو بھی نکاح واپس سمجھا جائے گا۔ جی آپ فرما رہے ہیں۔ اگر طلاق تو نہیں دیا لیکن غصے میں اگر کہہ دیا کہ تو نکل جائے یہاں سے، نہیں تو کیا وہ طلاق میں شمار ہوتا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ بہت لمبا ہے۔ ایک ہے طلاق صریح، ایک ہے طلاق کنایا، ایک ہے طلاق مغلظہ۔ اس کی 3 کیٹیگری ہے۔ صریح طلاق اور مغلظہ طلاق کا سمجھنا آسان ہے۔ ایک طلاق صاف لفظوں میں بولو میں نے تمہیں طلاق دی، ایک طلاق، یہ اس کو ایک طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یا 2 بار بولا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، 2 بار تک بولا صاف لفظوں میں طلاق، 2 طلاق رجعی ہوئی۔ اور اگر 3 بار بول دیا میں نے تجھے 3 طلاق دی، ایک لفظ ایک ہی جملے میں یا 3 جملے میں، تو طلاق اس کو مغلظہ بولتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک طلاق ہے کنایا، کہ لفظ اس میں طلاق کا استعمال نہیں کیا جاتا، چل دوپٹہ اوڑھ، جا تو اپنے میکے چل، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تو میرے کام کی نہیں رہی، تو اپنا گھر سدھار، تو اپنا شوہر ڈھونڈ لے، چل عدت گزارنا شروع کر۔ اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، وہ طلاق کے الفاظ نہیں ہوتے۔ ایسے وقتوں میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کیسے سچویشن میں اس نے اس لفظ کو بولا، غصے میں بولا، ایسی حالت میں بولا جو طلاق کا محل تھا، طلاق کی بحث چل رہی تھی، آرگومنٹ دونوں کے درمیان، یا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ پھر یہ تینوں کیٹیگری اس بات میں ہے کہ اس نے یہ جواب گالی کے طور پر کہا، کسی سوال کے جواب میں کہا، یا کس صورت میں کہا۔ ان پورے حالات کو دیکھے بغیر کنایا کے لفظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی کہنا بہت مشکل۔ جی ایک عورت، ایک لڑکی وہ ہے جس کی پہلی بار شادی ہوئی اور میاں بیوی میں دونوں میں خلوت نہیں پائی گئی، دونوں ملے ہی نہیں، محض نکاح پڑھے تھے، اور ملنے سے پہلے لڑکے نے طلاق دے دی، تو یہ طلاق ایک ہی طلاق سے وہ نکل گئے، اور اس لڑکی کے اوپر عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لڑکی کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں،
عدت گزارنے کی حکمت جو تھی استبرائے رحم، اس عورت کے رحم میں کسی کے نطفے کے ہونے کا امکان نہیں ہونا چاہیے. پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا نطفہ ٹھہرا ہو اور دوسرے مرد سے شادی کر لے، پھر جب بچہ پیدا ہو تو کیا سمجھے کس کا ہے. اس لیے رحم کو صاف کرنے کے لیے 3 حیض تک کا انتظار کیا جاتا. جب وہ عورت پہلی مرتبہ نکاح ہوا، مرد سے ملی ہی نہیں، خلوت صحیحہ پائی ہی نہیں گئی، اور ویسے ہی نکاح کے بعد طلاق دے دی ملے بغیر، مہینے میں 2 مہینے میں سال میں جب بھی ملا نہیں، اسے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں. جی کوئی مطلب کہ بڑی عمر کا کوئی آدمی بڑی عمر کا جو عورت ہے اس کو ایسے طلاق دے دے تو واللائي یئسن من المحیط، سورہ طلاق میں آیا کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، سن ایاس کو پہنچ چکی، ان کو حیض آتا ہی نہیں، ان کی عدت 3 مہینے، وہ مہینوں سے عدت گزارے گی. اور جب بھی مہینہ بولا جاتا ہے ان جگہوں میں تو اسلامی مہینے مراد ہوتے ہیں. اسلامی مہینوں سے 3 مہینے وہ عدت گزارے گی وہ عورت جو سن ایاس کو پہنچ گئی، جسے حیض آتا ہی. تو اس نے طلاق کیسی دی تھی؟ اگر محض طلاق رجعی یا بائن دی تھی تو بغیر حلالے کے نکاح میں واپس لے سکتا ہے. اگر بوڑھی عورت کو بھی 3 طلاق دے ڈالی تھی، اس نے مغلظہ دے ڈالی تھی، اور پھر اس بوڑھی کو واپس لینا چاہتا اپنے نکاح میں، تو وہ بھی بغیر دوسرے سے نکاح کیے، جمع کیے، ملے بغیر واپس نہیں آ سکتا. یہ اس لیے ہے تاکہ انسان سمجھے اس بات کو کہ کتنی قبیح حرکت کی ہے میں نے، کتنی گھٹیا حرکت کی کہ میری عزت داؤ پہ لگ گئی، کہ جسے میں لینا چاہتا ہوں اسے اسی حرکت پہ آمادہ ہونا پڑ رہا. اس لیے طلاق سے رکے انسان. حضرت یہ سننے میں آیا کہ 1 طلاق مطلب 3 طلاق ہوتی ہے، اس طرح 9 طلاق ہوتی ہے، کہتا ہے وہ طلاق نہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 3 کا لفظ ایک محفل میں ایک ہی جملے میں اگر یوز کیا جائے تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی. میں نے تجھے 3 طلاق دی تو لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی. اس طرح سے وہ اس کو 3 بار کہنا پڑے گا. میں نے تجھے 3 طلاق دی، پھر 3 طلاق دی، تو کل 3 9 ہوگا، تب جا کر کے مغلظہ ہوگی. غلط ہے. لفظ 3 ایک گنتی کا لفظ ہے. آپ سے میں جب کہتا ہوں کہ آپ نے 3 روپے دیے تو 1 نہیں سمجھتے، لفظ 3 ہی سمجھتے. اسی سے ایک اعتراض کا جواب بھی سمجھ میں آ گیا. بہتیرے لوگ کہتے ہیں یار سلام تو 1 بار پڑھتے ہو، لاکھوں سلام کیوں بولتے؟ جتنی بار کہو گے اتنی بار ہی ہوگا. وہ جتنی بار کہو گے اتنی بار ہی ہوگا. جب کہوں گا آپ نے مجھے 1 کروڑ روپے دیے، بولا تو 1 ہی بار، لیکن وہ ہے کروڑ. جس طریقے سے بیوی کو 1 ہی بار میں 3 طلاق دے دیتے ہو اور 3 پڑ جاتی ہے، ویسے اکٹھے 1 بار لاکھوں سلام بولنے سے لاکھوں سلام ہوتا ہے، کروڑوں درود بولنے سے کروڑوں درود ہوتا ہے. اس فقہی مسئلے سے نعت کے اس مسئلے کا حل نکلتا ہے. جی اگر جھگڑے کی وجہ سے عورت اپنے مائکے ہیں اور 3 سال تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوا تو ابھی کیا حکم ہوگا؟ جھگڑے کے بعد بھی عورت کو شوہر کا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. نان و نفقے اس کے ذمے ہے، کپڑا لتا اس کے ذمے ہے. قدم گھر سے باہر نکالنا، حتیٰ کہ حضرت عمر نے کھڑکی پہ جھانکنے سے منع کیا شوہر کی اجازت کے بغیر. وہ عورت ناشزہ کہلاتی ہے ہماری ٹرمینالوجی میں، اصطلاح میں، جو شوہر کی اجازت کے بغیر میکے چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ ایسی عورت کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے نہیں ہے شریعت کے مطابق، جو شوہر کی نافرمانی میں گھر سسرال کا چھوڑ کر کے اپنے مائکے چلی جاتی ہے. اس درمیان کا نان و نفقہ، کھانا خرچہ کوئی بھی شوہر کے ذمے نہیں ہے. ایسے وقتوں میں دیکھنے میں یہ بھی ملتا ہے کہ لڑکیاں چھوڑ کر کے میکے آ جاتی ہیں اور انڈیا، ملیشیا اور انڈونیشیا اور بنکاک اور یہاں پوری دنیا گھوم رہی ہے.
شوہر کی کوئی اجازت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس طرح سے شوہر کا ایک مذاق بنانا ہے۔ ایک مدت مسافرت شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی، حج نفل کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ وہ مدت جو سفر کا 92 کلومیٹرز ہے، اتنا لمبا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، اور گھر سے نکلنے کی جہاں تک بات ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ اتنا سخت ترین حکم ہے، وہ 3 مہینہ جا کے گھر پہ بیٹھے گی اپنے، یہ تو نہایت ہی بہت ہی قبیح، نہایت خبیث حرکت ہے۔ اللہ ہمیں اور ان کو تمام لوگوں کے سے محفوظ کرے۔ ان کے سوال میں اور ایک چیز ہے، مطلب 3 مہینہ وہ خود نہیں گئی، شوہر نے عورت کو بھیج دیا کہ تو اپنی مائکے چلے جا، اور خود چلا گیا کہیں باہر، 5 سال تک آتا نہیں ہے۔ اب یہ عورت کیا کرے؟ اس درمیان میں اس کا نفقہ اس کے ذمے، ذمہ تو ہے لیکن جواب بھی تو نہیں دیتا ہے، اس کو ٹائم کیا گیا ہو۔ شریعت مطہرہ میں جب تک شوہر کے مرنے کی خبر نہیں ہوتی ہم جدائی نہیں کر سکتے اس کی، اور وہ مدت 70 سال کی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی شوہر، کسی عورت کا شوہر غائب ہے، فرض کیجئے وہ کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتا، کبھی ملتا بھی نہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ کہاں گیا، مرا بھی کہ زندہ ہے یہ بھی نہیں معلوم، تو ایسی عورت کے بارے میں حکم ہے کہ وہ 70 سال اپنے شوہر کی عمر ہو جانے تک، اس کے شوہر کی عمر 70 سال ہو جائے اس وقت تک انتظار کرے، بعد میں تفریق ہوگی، وہ دوسری جگہ چاہے تو شادی کر سکے، اس وقت تک انتظار کرے۔ لیکن اگر حضرت ایک بات یہ بھی ہے کہ لڑکے والے میں جی لڑکے والا چلو باہر بھی نہیں گئے، یہیں پر ہی ہے، لیکن نہ خرچہ دیتا ہے، نہ اس کو کوئی خیال کرتا ہے بیوی کا، ایک بچہ بھی ہے، دونوں بیوی ابھی مائکے ہے تو ماں باپ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے اس کو سنبھال سکے بچی۔ اب اس حالت میں عورت کیا کرے؟ دوسرے آدمی سے شادی کرے؟ یہ چیزیں محض اس کو طلاق لینے پر طلاق لینا جائز نہیں کر دے گی، اسے زندگی مرد کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ محض اس بات پہ کہ وہ نان و نفقہ پوری طرح سے ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کی پوری ضروریات کو مکمل نہیں کر پا رہا ہے، اتنی سی کمی شوہر کی طرف سے اسے طلاق لینے پر مجبور نہیں کرتی، پھر بھی اسے اسی کے ساتھ زندگی کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ زبردستی طلاق چاہتی ہے تو شوہر کو راضی کرے، زبردستی نہیں کرے، شوہر کو راضی کرے، اگر تو مجھے طلاق دے دے تو میرے لیے بھلا ہوگا، تیرے لیے بھی۔ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے فبیہا، اگر راضی نہیں ہوتا ہنسی خوشی تو آپ اسے کچھ دے کر کے بھی طلاق لے سکتے ہیں۔ شوہر کو کہہ دیں میں تمہیں 50,000 روپے دے دوں گی، میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گی، اس کے عوض مجھے طلاق دے دو، یا تم نے جو میرا مہر باندھا تھا اتنے مہر کے عوض تو مجھے طلاق دے دے۔ اس طرح کہنے پر اگر وہ اماؤنٹ لے کر کے لڑکا اگر طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ جس طرح سے بھی ہو سکے شوہر کو بہرحال آمادہ کرے اس بات پر کہ وہ طلاق دے، جب تک وہ طلاق نہیں دے گا کوئی دوسری صورت اس کے نکلنے کی نہیں۔ اور طلاق کے معاملے میں محض ہاں کہہ دیا کہ مجھے 50,000 روپے دے دو میں طلاق دے دوں گا تمہیں، لڑکی کے باپ والوں نے 50,000 روپے دے بھی دیا اسے، اب اس پر اتنا نہ سمجھو آپ کی طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کو اپنی زبان سے کہنا چاہیے کہ میں نے اسے طلاق دی۔ جب تک وہ زبان سے یہ لفظ نہیں بولے گا تب تک نہیں ہونے والا۔ جی حق خلا عورت کو، جب عورت کے حقوق ادا نہ ہوتے ہوں جو واجبی حقوق ہیں، بہتیرے چیزوں کو حقوق نہیں اور حقوق سمجھتے ہیں، مجھے اے سی چاہیے، مجھے مرسیڈیز بینز چاہیے، مجھے بہت اونچی سوسائٹی کا حویلی چاہیے، یہ چیزیں ضروریات میں نہیں ہیں۔ جو واجبی چیز ہے شوہر کے ذمے، ان چیزوں کے ادا کرنے میں
اگر شوہر کمی کرتا ہے تو عورت کو حق خلا حاصل ہے. حق خلا کا معنی ہوتا ہے اپنا چھٹکارا کر لینا, کوئی چیز دے کر کے اپنی جان بچانا. خلا معنی اکھڑوا لینا اپنا عقد جو پہلے کیا تھا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے فلاں چیز کے عوض میں مجھے تو طلاق دے دے. اگر وہ تیار ہو جائے تو وہ چیز اسے دے اور وہ اسے طلاق دے. ورنہ محض تھوڑی سی بات کو مجھے غصے میں آ جاتا ہے, رات میں تھوڑا دیر سے آتا ہے, میری بات نہیں سنتا ہے, وہ الگ کرتا ہے, یہ چیزیں حق خلا کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے نہیں, امام شافعی کے نزدیک پیسہ وصول کر لینا ہی طلاق ہے. شافعی مسلک کے لوگوں کے نزدیک خلا یہ ہے کہ ان کے نزدیک عقد نکاح ایک تجارت کی طرح چیز ہے. ایک چیز کے ہم مالک ہوتے ہیں اور ان کو ایک چیز دیتے ہیں, ان کی ایک چیز ہم لیتے ہیں اور ہم اس کے بدلے میں مہر دیتے ہیں. اسی چیز کو ہم نے واپس کر دیا تو بے فسخ, ختم, ڈیل ختم. امام شافعی کے نزدیک اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ ایگری ہو جائے اس بات پر کہ ہاں میں خلا کر لوں گا, اتنا پیسہ دے دے, اتنا پیسہ لے لیا, خلا ہوگی. حنفی مسلک میں پیسہ لے لینے کے بعد بھی زبان سے اسے کہنا پڑے گا کہ میں نے طلاق دی. جب تک یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا طلاق دینے کا, خلا نہیں. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مہر کی کتنی رقم ہونی چاہیے؟ 10 درہم کم سے کم ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں, زیادہ کی کوئی حد نہیں, اور کم سے کم 10 درہم ہے. ایک انسان کا جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے چوری کرنے پر اسلامی حکومتوں میں, کتنے پہ معلوم؟ کم سے کم 10 درہم چرانا چاہیے. اگر کوئی انسان 10 درہم سے کم قیمت والی چیز, ویلو والی چیز چراتا ہے, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. جب رپورٹ درج کروایا, آپ نے ثابت کر دیا کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے, اسلامک جسٹس کے پاس, قاضی کے پاس, وہ دیکھے گا کہ وہ چیز کتنی قیمت کی ہے. کم سے کم 10 درہم کی ہو, سونے چاندی کے سکے 10 درہم کے برابر ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اس سے سمجھ میں آیا انسان کے ایک عضو کی کم سے کم قیمت 10 درہم. ہم بھی ان کی ایک چیز کے مالک ہوتے ہیں, اس لیے اس کی قیمت بھی 10 درہم کم سے کم. رسول کریم نے خود ایک حدیث میں فرمایا اقل المہر 10 دراہم, مہر کی سب سے قلیل مقدار جو ہے وہ کم سے کم 10 درہم ہے. 10 درہم تقریباً ہمارے کے یہاں 1 درہم 29 روپے 30 روپے کا ہوتا ہے چاندی کا سکہ, تو تقریباً 300 روپے, اور یہاں 300 کا ڈبل کیجئے تو کچھ 800-900 روپے ہوتے ہیں. یہ جو بھی ہوتی ہے اس کی مقدار وہ آپ سمجھ لیں. 10 درہم چاندی کے سکے, یہ کم سے کم مقدار ہے. زیادہ جتنی چاہو کروڑ لاکھ ملین بلین رکھ لو آپ, کوئی مطلب, یہ آپ لوگ جتنے میں طے ہو جاؤ. لیکن رسول نے فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو کم مہر والی. عرب کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مہر عورت کی کوالٹی کے حساب سے ہوتا تھا, کتنی حسین ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے, کتنی عمر کی ہے, کیسے خاندان کی ہے, اس حساب سے ان کو مہر رکھتے تھے. یہاں پر اب وہ مسئلہ نہیں رہ گیا, تو جتنی چاہے زیادہ سے زیادہ رکھے, کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم. بوڑھی عورت حج کے لیے اکیلی جا سکتی ہے؟ بوڑھی عورت بھی حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی, اسے بھی محرم چاہیے. اگر کوئی نہ ہو تو کوئی نہ ہو تو اس کے اوپر حج ہی واجب نہیں, پیسے والی ہے پھر بھی واجب نہیں. جب ہی واجب ہوگا جب اسے کوئی محرم ملے. اور اس کی ایک بہتر تدبیر حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ کسی مرد سے یوں شادی کرے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ جیسی میں حج سے واپس اپنے گھر میں داخل ہوں گی مجھے طلاق. وہ مرد کہے میں نے قبول کیا,
تو اب نکاح ہو بھی گیا, جائے اس کے ساتھ شادی حج کر کے آوے, اور جو ہی گھر میں قدم رکھی طلاق واقع ہو جائے. وہ اپنے گرینڈ سن کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اور نہیں کر سکتی. ہاں بھائی تو ہے, بھائی تو محرم ہے, بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے, باپ کے ساتھ جا سکتی ہے, شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے. اور مطلب ایک کو شادی کے بعد گھر کے اندر ستایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اسے کیسے بھی نکالنے کی وہ چاہتے ہیں, اور دوسری لڑکی چاہتی ہے کہ نہیں اسے طلاق لے لو, تو اور خالد طلاق نہیں دیتا ہے, تو اس کا کیا رستہ ہے؟ اسے قاضی کے نزدیک یہ چیز آپ کو ثابت کرنی پڑے گی کہ سچ مچ میں ظلم ہو رہا ہے. قاضی اس بات کو جب ایکسپٹ کر لے گا کہ نہیں سچ مچ میں ظلم ہو رہا ہے, تو وہ پریس کرے گا اپنی قوت اور اختیار سے لڑکے کے اوپر, شوہر کے اوپر, کہ تمہیں طلاق دینا ہوگا, وہ مجبور کرے گا اسے. حضرت یا مہر لڑکی کی فیملی اسٹیٹس کو دیکھ کر دینی ہوگی؟ مثلا لڑکی کے کزنس یا رشتہ داروں میں زیادہ مہر دی گئی ہوئی تو وہی مہر دینی ہوگی, یا لڑکی اپنی مرضی سے دے؟ مہر لڑکی ڈیسائیڈ کرے گی یا لڑکا؟ ڈی این اے سے معلوم ہو جائے گا کس کا ہے. یہ مہر کون متعین کرے, مہر کون متعین کرے, یہ لڑکی کا حق ہے. لڑکی اپنی چیز دیتی ہے, وہ دونوں آپس میں عقد کرتے ہیں, جتنی چاہے اتنی وہ اپنا مہر رکھ سکتی ہے. دوسری بات, اتنی رکھنی چاہیے جتنی کہ ان کے خاندان والوں میں ہے, جیسی کہ ان کی پرمپرا چلی آ رہی ہے. شادی دو طرح ہوتی ہے, ایک بغیر مہر کے, ایک مہر کے ساتھ. اگر آپ لڑکی نے کہا میں نے تجھے اپنے آپ کو حوالے کیا تیرے, لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے, دو مسلمان نے سن لیا, چاہے داڑھی منڈے ہوں, ہو جاتا ہے نکاح. مہر کا نام بھی نہیں آیا کتنا, بلکہ کسی نے یہ کہا کہ میں تجھے کچھ بھی مہر نہیں دوں گا, میں تجھے کچھ بھی مہر نہیں دوں گا, میں تجھ سے شادی کرتا ہوں. لڑکی نے کہا مجھے قبول ہے, پھر بھی شادی ہو جائے. کہ لفظ نکاح میں مہر کا آنا ضروری نہیں ہے. تو فرض کیجئے کہ وہ عورت جس کا نکاح پڑھانے کے ٹائم اماؤنٹ ذکر نہیں کیا کہ کتنا, تو اس لڑکی کا مہر اتنا دیا جاتا ہے جتنا ان کے خاندان کی لڑکیوں کو دیا گیا تھا. ان کے خالہ کو دیکھیے, ان کی بہنوں کو دیکھیے, ان کے خاندان کی لڑکیوں کو جو خاندان میں اس کوالٹی کی ہو, جو اس کے اسٹیٹس کی ہو, ایسا علم رکھنے والی, ایسا حسن رکھنے والی, اس کے مثل جو لڑکی ہوگی اس کا جو مہر ہوگا اتنا مہر اسے دینا پڑے گا, اگرچہ اس نے نکاح کرنے کے ٹائم اس چیز کو ذکر نہیں کیا. اگر 3 طلاق دے دیا تو عورت عدت کہاں گزارے؟ کیا اس کے ماں باپ کے گھر میں عدت گزار سکتی ہے؟ نہیں, شوہر کے گھر عدت گزارنا ضروری, شوہر کے گھر عدت گزارے گی, میکے میں نہیں گزار سکتی. ڈی این اے سے معلوم ہو جائے گا کس کا ہے. بچہ کس کا ہے, طب کے سارے اصول ظنی ہے. طبابت کے, ڈاکٹری کے جتنے اصول ہیں, کوئی ایک بھی قانون یقینی نہیں ہے. جب پورے کے پورے رولز, پورا بیس ہی اس کا ظنی ہے, تو یقین سے کیسے کہہ دو کہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ کون سا ایک علاج ایسا ہے جو یقین سے کرتے ہیں, بتا دو. سب کے سب یقین پہ کوئی نہیں, گمان ہے اس بات کا ایسا ہو سکتا ہے. تو محض اس بیس پہ اگر ڈی این اے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے, تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, بلکہ جو ہم نے دیکھا وہی فیصلہ ہوگا. اس کے گھر میں, اس کی زوجیت میں رہ کر کے اس عورت نے یہ بچہ جنا تو اسی شوہر کا ہی کہا جائے گا. حتیٰ کہ ایک شخص 4 سال 5 سال سے باہر ہے اور یہاں پر 4تھے سال میں اس لڑکی کو بچہ ہوا, پھر بھی وہ بچہ اسی کا کہلائے گا, اسی کا کہلائے گا.
گو کہ ہمارے عقل و شعور میں یہ بات نہیں آتی کہ جب 4 سال سے باہر ہے, ملاقات ہوئی نہیں, تو اس کا بچہ ہو کب سکتا ہے؟ ممکن ہے زمین سمٹ جائے, کوئی ولی اسے وہاں پہنچا دے, کوئی صورت ایسی نکل گئی ہو جس سے ملے, امکانات بہت ہے. آپ کیسے جانا کہ اس نے ملا کہ نہیں ملا؟ اس لیے چاہے سالوں سال باہر رہے, جس کی زوجیت میں ہے عورت اسی کا بیٹا کہلائے گا, چاہے ڈی این اے رپورٹ آ جائے اس کے خلاف, چاہے دنیا اس کے خلاف بولے. حتیٰ کہ اگر کوئی عورت دوسرے مرد سے شادی کر لے کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے, تو نکاح تو ہوا نہیں دوسرے مرد سے, کہ آلریڈی ایک مرد 2 کے نکاح میں نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت میں. دوسرے مرد سے نکاح کر لے, دوسرے مرد سے 4 بچے ہوں, پہلا شوہر آئے گا تو سب بچے اسی کے کہلائیں گے, یہ سارے بچے اسی کے کہلائے جائیں گے, اور اس دوسرے شخص کو کھڑا کر کے رجم کیا جائے گا. وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ, اور زانی کے لیے پتھر ہے, اور بچے صاحب فراش کے لیے پہلے والے شوہر کے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ دوسرا آدمی نکاح میں اس کے ساتھ اتنی جلدی نہ کرے. جب جان رہا ہے کہ اس کا شوہر ہے تو کیوں اتنی جلدی کر رہا ہے؟ جی حلالی کہلائیں گے, حرامی نہیں کہلائیں گے وہ بچے. وہ پہلے والے باپ سے اس کا نسب جوڑا جائے گا, جو پہلا شوہر ہے اس سے نسب جوڑا جائے گا, حتیٰ کہ پہلے والے باپ سے وراثت بھی پائیں گے وہ لوگ. مانے دوسرا نہیں مانے, دوسرا باپ ہے کب؟ وہ تو شادی ہی غلط کیا اس نے. لیکن یہ اپنا میں سے یہ پہلا باپ تو کہے گا کہ یہ میرے اولاد نہیں ہے تو کیا کرے؟ وہ الگ بات ہے. حکم شریعت کا وہ اپنائے نہیں اپنائے, مانے نہ مانے, یہ اس کا کام ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ اولاد انہی کی طرف نسبت اس کی جوڑی جائے گی, اور سب معاملے انہی کے ساتھ ہوں گے. شوہر کی اجازت سے کوئی ایسی جگہ جہاں وہ مطمئن ہو, پردے کا انتظام ہو, کوئی سپریٹ گھر دے کر کے وہ اگر عدت گزروانا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. چاہے کوئی سی بھی عدت ہو, عدت کوئی سی بھی ہو, گھر میں گزارنا ہے شوہر کے, اسے گھر میں گزارنا ہے اسے, بس اس سے ملنے نہیں دیا جائے گا, پردہ ہوگا, اس سے کوئی سامنا نہیں ہوگا اس کا. اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ اب یہاں ملنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی. جب طلاق رجعی تھی یا بائن تھی تو اس وقت میں انسان نکاح میں واپس بھی لے سکتا تھا, تو اگر اسے دیکھے گا, اگر طبیعت اور خواہش مانی بھی تو نکاح میں واپس لے لے گا. یہاں پر احتیاط کے لیے آدمی اسے الگ کر لیتا ہے کہ اب تو دیکھنا بھی جائز نہیں رہا اسے, کہ 3 طلاق دے چکا ہے, اب تو نکاح سے نکلنا ہی نکلنا ہے. 2 طلاق تک الگ, دونوں کی باؤنڈری الگ ہوگی, دونوں کی ملنے کی کوئی صورت نہیں کرنی ہوگی, ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں, دونوں کو الگ رکھا جائے, سیپریٹ. اگر شوہر نہ رکھے اس کے گھر پہ بھیج دے اس کے, کوئی بات نہیں. اور اگر لڑکی چلی جائے شوہر رکھے تو شوہر رکھے اس کے گھر پہ, طلاق کے بعد بھی عدت ہے, لڑکی نہ مانے اور اس کے مائیں کے گھر چلے جائے گزار سکتی. اور مہر اصل کب ادا کرنا ہوگا؟ ذمہ کے پہلے اگر وقت لے لیا ہو کہ بعد, ذمہ کے پہلے اگر وقت لے لیا ہو کہ بعد میں دے دیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ مہر 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک معجل جو عین سے بولتے ہیں, ایک معجل جو حمزہ سے بولتے ہیں. معجل مہر کا معنی ہوتا ہے فی الفور ادا کرنے کا. اس مہر, اگر مہر ایسا باندھا جائے گا تو لڑکی کو اختیار ہوتا ہے اس بات کا کہ اپنے قریب شوہر کو آنے سے پہلے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرا حق پہلے ادا کرو, بعد میں تم مجھے ہاتھ لگاؤ. کب؟ جب یہ معجل ہو, عین والا, فی الفور ادا کرنے والا. جب تک وہ ادا نہ کرے تب تک وہ اپنے آپ پر قابو نہیں دے گی. اسے اختیار ہے
کہ قابو نہ دے عورت شوہر کو، اور اگر حمزہ والا ہے مؤجل کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے، دے دیں گے سال 2 سال بعد، مرنے کے بعد میرے مال سے ادا ہو جائے گا، جب طلاق دے دیں گے تب مل جائے گا، تو ایسی صورت میں عورت مرد کو پاس آنے سے نہیں روک سکتی، عورت پاس آنے سے نہیں روک سکتی، مرد کا حق اس کے اوپر ہو گیا، اسے پاس آ سکتا ہے۔ ہاں اگر فی الفور ادا کرنے والا تھا تو عورت کو حق تھا کہ جب تک وہ پورا پیسہ نہ لے لے تب تک اسے پاس آنے نہ دے۔ اگر مہر قرضے میں ہو آلریڈی اور مرد سمجھو اگر